السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹیبل ڈسکس کر لیے تھے۔ اب اس لیکچر میں ہم آئی فریم کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہم اپنا فولڈر جو ہے اس کی ایک ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں ایز یوزول نئے لیکچر کے لیے۔ اس کو ہم لیکچر 9 ہے یہ ہمارا، اور اس کے اندر موجود index.html کو اپنے کوڈ ایڈیٹر کے ساتھ اوپن کر لیتے ہیں HTML اسٹرکچر کا بیسک اسٹرکچر حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں۔ اس کے اسپیل کو ٹھیک کر لیں اور اس کو سیو ایز کرتے ہیں۔ آئی فریم ڈاٹ HTML کے نام سے اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ سیو کر لیتے ہیں۔ اب آئی فریم بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک ویب پیج کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کوئی بھی ایکسٹرنل ویب سائٹ یا کوئی بھی ایکسٹرنل HTML کا پیج اس پیج کے اندر ہی ایک بلاک کے اندر ہی ڈسپلے کروا سکتے ہیں۔ اس ایلیمنٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ آپ آئی فریم کا اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک آئی فریم کا ایک پورا ایلیمنٹ بن گیا۔ جیسے ہم نے امیج کا اور اینکر کے ہائپر لنک وغیرہ کو اسٹڈی کیا تھا، جیسے ان میں امیج سورس کے بغیر ایلیمنٹ امیج کا بیکار ہے، اسی طرح آئی فریم بھی اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو اس کے ایک ایٹریبیوٹ میں اس کی ویلیو اسائن نہ کی جائے کہ آپ اس آئی فریم کے اندر ڈسپلے کیا کروانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کوئی ایکسٹرنل ویب سائٹ اپنی ویب پیج کے اندر ہی ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ سمپل اس ویب سائٹ کا URL یا اس ویب پیج کا URL ٹائپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دو مزید ایٹریبیوٹ دینے ہوتے ہیں جس میں آئی فریم کی width اور ہائٹ ڈیفائن کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز اس کی width کہہ دیتا ہوں 800 اور ہائٹ میں کہہ دیتا ہوں 300۔ اور سمپل آپ نے اس کے اندر کچھ نہیں دینا ہوتا، صرف آپ اس کے سورس میں اس کی ویلیو دیتے ہیں جو آپ ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم اوپن کریں آئی فریم ڈاٹ HTML کو، تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک ہمارے پاس 800 width کا فریم آ گیا جس کی 300 ہائٹ ہے۔ اگر آپ ہائٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں لیٹس فور، یا اس کی width بھی میں 900 کرتا ہوں، ہائٹ اس کی 500 کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس 900 width کا ایک فریم ہے، باکس ہے، اور جس کی 500 width اور 500 width ہے، 900 width اور ہائٹ ہے۔ اس کے اندر آپ کا ویب پیج جو آپ نے URL دیا ہے وہ یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے، اور اس میں ایک اسکرول بار آ گیا، یعنی کہ آپ ایک ویب پیج کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ نے کوئی ایک دوسرا ویب پیج انکلوڈ کروا لیا۔ اکثر اوقات آپ کوڈ فریم کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو HTML ویب پیج کے اوپر اسٹرکچر میں کوئی ایکسٹرنل ویب پیج یا کوئی HTML کا دوسرا پیج انکلوڈ کروانے کے لیے۔ تو
یہ ہم نے اگزامپل دیکھ لی ہے ایک ایکسٹرنل ویب پیج کو، یعنی کہ لائیو ویب سائٹ کی، کوئی دوسری ویب سائٹ کی یا ویب سائٹ کا پیج ہم نے کیسے انکلوڈ کروا لیا۔ اس کو میں کمنٹ بھی کر لیتا ہوں یہاں پر، اور اس کے بعد ہم اسی کوڈ کو کاپی کرتے ہیں اور ہم اب جیسے ہم نے امیج انکلوڈ کرنا سیکھی تھی، اسی طرح آپ اس کے سورس میں ایک ایکسٹرنل ویب سائٹ دے سکتے ہیں یا انٹرنل کسی بھی دوسرے HTML پیج کو اس پیج کے اندر انکلوڈ کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہاں سے اس کو ریموو کرتا ہوں اور سمپل اسی فولڈر کے اندر ہمارے پاس ایک فائل پڑی ہے جس کا نام ہے جی table.html۔ ہم اس کی ہائٹ وڈتھ کم کر دیتے ہیں اور اس ڈاکومنٹ کا پریویو لیتے ہیں براؤزر میں۔ تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ ادھر سیو کرتے ہیں اور پھر سوری یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا، لیکچر 8 سے میں کاپی کر لیتا ہوں، اس کو کاپی لیکچر 9 میں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، کاپی کیا اور اس کا پاتھ چینج کر لیتے ہیں، اس کا پریویو لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک نیا آئی فریم اور آ گیا، اس میں آپ کا جو انٹرنل ویب پیج ہے جو tables.html کے نام سے تھا وہ یہاں پر ڈسپلے۔ تو آئی فریمز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایکسٹرنل ویب پیجز یا انٹرنل ویب پیجز HTML کے کسی ایک ویب پیج کے اندر انکلوڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید آگے بڑھیں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔